السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظام جدہ کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں عشرہ مبشرہ کا ہم تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کل ہم نے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کے چند گوشے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اور آج جو ہے دوسرے عشر مبشرہ میں اور دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ میری مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ ناظرین سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جنہوں نے ایمان لایا حضور پر اور حضور کی معیت و صحبت میں رہے، اشداء علی الکفار۔ اللہ رب العالمین نے ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی یہ شانوں کو بیان کیا، ان کے صفات کو یہ بیان کیا کہ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابل بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور آگے فرمایا اسی طرح جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے شانوں کو، ان کے صفات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ آپ کا نام نامی جو ہے عمر ہے، اور آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور لقب آپ کا جو ہے فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام خطاب ہے، اور اسی طرح جو ہے 8ویں پشت میں آپ کا جو شجرہ نسب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے جا کر ملتا ہے۔ آپ واقع فیل کے تقریباً 13 سال بعد پیدا ہوئے، اور نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول فرمایا جبکہ جو ہے 40 مرد اور 11 عورتیں ایمان لا چکی تھی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام کو قبول فرمایا۔ اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کے ترمذی شریف میں آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر کے ذریعے سے یا ابو جہل کے ذریعے سے جو تجھے پیارا ہو، یہ دونوں میں جو تجھے پیارا ہو، اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما، یعنی اسلام کو عزت دے، اسلام کی سربلندی فرما، یہ دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہو۔ سرکار دو عالم نے آج دعا کی اور دونوں کے حق میں اللہ کی فرمایا کہ پروردگار عالم، یہ دونوں میں جو تجھے زیادہ پیارا ہو، جو تجھے پیارا ہو، جو تجھے پسند ہو، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سرکار نے آج دعا کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا۔ ایک روایت میں یہ کہ سرکار نے حضرت عمر کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کی، اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سرکار نے دعا کی عمر کا نام لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام کی دعا قبول کیا۔ دوسرے دن ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ اپنے علماء سے سنا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کام تمام کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے، تو راستے میں ایک صحابی مل کر انہوں نے کہا کہ عمر، تمہارے تیور بالکل بدلے نظر آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا نام حضرت نعیم تھا۔ فرمایا کہ میں آج جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرمایا، حضرت نعیم نے فرمایا کہ جو ہے تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو، اپنے بہن بھائی کی خبر لو۔ آپ کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، اور آپ کے بہن بھائی کا نام سعید بن زید تھا۔ جاؤ پہلے اپنے گھر کی خبر لو پہلے تم۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترچھی نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نعیم نے فرمایا ہاں، میں چھوڑ چکا ہوں اپنے آبا و اجداد کے دین کو، اور جاؤ اپنے گھر کی پہلے خبر لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اپنے گھر گئے، تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول گھر کے اندر تھے۔ آپ کی بہن اور بہن بھائی کو دونوں کو قرآن مجید کی آپ تلاوت پڑھا رہے تھے، قرآن مجید کو پڑھا رہے تھے، اور یہ آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ جب یہ آیت مبارکہ پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازے پہ دستک دی۔ آپ کے بہن اور آپ کے بہن بھائی دونوں ڈر کے اندر جو ہے نا چھپ گئے۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن بھائی آپ باہر تشریف لائے اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن نے آپ کو اندر بلایا۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، کیا پڑھا جا رہا تھا؟ تو اس طرح جو ہے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن اور بہن بھائی پر آپ نے جو ہے نا حملہ بھی کیا اور اسلام کو قبول کرنے پر تکلیفیں بھی دی، تو آپ کی بہن نے فرمایا کہ اے عمر، تمہارے جو رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے میرے رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم تم ہم پر کتنی تکلیف کیوں نہ ڈھا دو، کتنی ہم پر جو ہے تم آپ تکلیف نہ پہنچا دو، ہم کسی بھی صورت حال میں اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے کہا تمہاری رگوں میں جو خون ہے میری رگوں میں وہی خون ہے۔ فرمایا کہ آپ ہم پر کتنا ظلم کیوں نہ کر لو ظلم ہم پر، جتنا ظلم کرنا ہے کر لو عمر، لیکن ہم کسی بھی صورت حال میں اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے آپ کا دل نرم ہوا اور آپ نے وہ آیت مبارکہ جو حضرت خباب رضی اللہ عنہ آپ کو پڑھا رہے تھے تو پوچھا کون سی آیت ہے؟ فرمایا کہ ایسے قرآن مجید کو آپ نہیں پڑھ سکتے، جاؤ غسل کر کے آؤ۔ جب آپ غسل فرما کے آئے تو اس وقت میں جب قرآن مجید کی وہ آیتوں کو جب حضرت خباب نے جب تلاوت کی، اس کا ایسا اثر ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین نے اسلام کی محبت کو ڈال دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت اسلام کو حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ نے جو ہے اسلام کو قبول فرمایا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل پر جو 3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کی شان فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے فرماتے۔ اور ایک روایت میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یعنی میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں فرمایا۔ اور اسی طرح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جن کے مناقب میں اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرمایا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ جو ہے آپ حق ہی بولتے تھے، ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی تم سے پہلے امتوں میں کیا ہوتے تھے؟ محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح آپ کی رائے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جو ہے آپ کی رائے کے موافق قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عمر کی رائے موجود ہے، ایک اور علی المرتضیٰ فرماتے ہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی معاملے میں لوگوں کی رائے دوسری ہوتی اور حضرت عمر کی رائے دوسری ہوتی تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتوں میں میری موافقت فرمائی، یعنی میری کوئی رائے ہوتی اور میں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری رائے کے مطابق ہی قرآن مجید کو نازل فرماتا۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ 21 باتوں میں اللہ رب العالمین نے میری موافقت فرمائی، جن میں سے جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو حضور کی خدمت میں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بہتر یہ کہ یا رسول اللہ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرمائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس عرض کے بعد امہات المومنین کے پردے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، قرآن مجید میں کئی جو ہے نا آیتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب آپ خلیفہ بنے اور آپ کی خلافت کا جو وقت رہا، جو دور رہا، تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت تقریباً 10 برس 6 مہینے جو ہے آپ کا دور خلافت رہا، لیکن آپ دن میں بھی رعایا کی ضرورتوں کو پوری فرماتے تھے اور رات ہوتی تو اپنے حلیے کو بدل کر آپ جو ہے نا رعایا کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے نکلتے۔ تو حسب مطابق جو ہے آپ اپنے حلیے کو بدل کر رات کے وقت میں جو ہے رعایا کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے گشت کرنے کے لیے نکلے تو ایک گھر کے قریب سے آپ کا گزر ہوا اور ایک خاتون کہتی ہے اپنی بیٹی سے کہ دیکھ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ امی جان میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، کیا آپ نے حضرت عمر فاروق کا یہ فرمان نہیں سنا؟ خلیفہ نے کیا کہا کہ دودھ کو خالص بیچا جائے، دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ تو اس وقت اس خاتون کی والدہ نے فرمایا کہ دیکھ کیا عمر اب دیکھ رہے ہیں معاملہ، عمر کا یہ فرمان ضرور ہے، کیا عمر آ کے دیکھ رہے ہیں ملا دو دودھ میں پانی؟ تو اس وقت اس خاتون کی بیٹی نے کہا کہ امی جان یہ کیسے ممکن ہے، عمر کا حکم ہے، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پوری گفتگو باہر سے آپ نے سماعت فرمائی، اور دوسرے اسی رات میں جو ہے اپنے جو ہے ان سے فرمایا، حضرت سالم سے فرمایا کہ دیکھو صبح میں جو ہے اس گھر کے پورے حالات رپورٹ وغیرہ مجھے پیش کر دینا۔ تو حضرت سالم نے اس وقت میں جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پورے اس گھر کے حالات کو پیش کیا، کہا کہ وہ کہ لڑکی ہے، بیوہ ہے، جوان ہے، اور کوئی مرد اس کا سرپرست نہیں ہے، ماں بے سہارا ہے۔ آپ نے اسی وقت اپنے سب لڑکوں کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے جو چاہے اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، آپ نے اس بیوہ لڑکی کو بلا کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد و نکاح میں دے دیا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خاتون کو، ایک بیوہ خاتون کو اپنی بہو بنایا، تو اس کے اندر دیکھا کہ اسلام کی تعلیمات کیسی ہیں، شریعت پر کتنا عمل آوری ہے، اسلام سے کتنی محبت ہے، دین میں کیسا معاملہ رکھنے والی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوہ خاتون کو بلا کر اپنے بیٹے سے جو ہے ان کا نکاح کروا دیا، اور اپنے گھر کی جو ہے نا بہو ان کی زینت بنا دیا اپنے گھر۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے واقعات ہیں۔ آئیے آپ کی شہادت کے تعلق سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرمانا، اور اپنے رسول کے شہر میں مجھے موت عطا فرمانا۔ تو حضرت عمر فاروق ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، اور میرا مقام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بن جائے۔ تو ایسے ہی آپ کے دور خلافت میں جو ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا، مجوسی تھا، وہ ابو لولو فیروز مجوسی تھا۔ تو وہ اپنا معروضہ لے کر جو ہے عمر فاروق کی بارگاہ میں آیا کہ میرے مالک جو ہے مغیرہ بن شعبہ روزانہ 4 درہم کا مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں، وہ میرے لیے مشکل ہے، آپ کم کرا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کافی ہنر تھے، یہ لوہے کا بھی کام کرتا تھا، بڑائی کا بھی کام کرتا تھا، بہترین نقاش بھی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس لولو مجوسی غلام سے کہا کہ دیکھ تیرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں کہ تو 4 دینار تو کما کے روز اپنے مالک کو دے سکے، تیرے لیے کوئی مشکل ہے تو دے سکتا۔ تو اس وقت ابو لولو مجوسی غلام کو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت دشمنی ہو گئی، اور اس نے جو ہے نا ایک یعنی جاتے ہوئے جو ہے کچھ ایسے الفاظ اس نے زبان سے ادا کیا، کہا کہ آپ کہے تو میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے۔ اس نے تیور بدل کر کہا، اور جب چلا گیا تو میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس نے مجھے جو ہے نا انڈائریکٹ قتل کی دھمکی دے کر گیا، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کیا۔ سمجھ گئے کہ اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، یہ دھمکی دے کر گیا، لیکن اس کے خلاف کارروائی نہیں کری۔ خلیفہ وقت اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن اس کو آپ نے خاموشی اختیار کی، اور حتیٰ کہ جو ہے اس نے کیا کیا، آپ نے دل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دشمنی اور عداوت کو رکھا، اور اس نے جو ہے ایک خنجر کو جو ہے کافی دنوں تک زہر میں جو ہے نا اس کو ڈبو کے رکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے۔ تو اس کا آپ کا طریقہ یہ تھا کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے فرمایا کرتے صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو آپ کے بالکل قریب صف میں آ کر کھڑا ہو گیا، آپ کے کاندھے اور پہلو پر خنجر سے وار کیا۔ جب آپ گر پڑے اس کے بعد اس نے جو ہے نا اور نمازیوں پر حملہ کرتے ہوئے تقریباً 13 آدمیوں کو اس نے زخمی کر دیا، اور جن میں سے بعد میں جو ہے 6 افراد کا انتقال ہو چکا، شہید ہو گئے۔ جب وہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو ایک عراقی نے کپڑا ڈال دیا، جب اس کو کپڑے میں جب جو ہے نا وہ الجھ گیا تو اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی۔ اس وقت میں جب وہ سورج نکلنے کا وقت قریب تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مختصر سی صورتوں میں نماز پڑھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مکان پر لے کے گئے، آپ کا علاج وغیرہ کیا گیا، لیکن آپ جو ہے تکلیفوں سے، یعنی آپ کو جو بھی غذا دی جاتی تھی، دودھ پلایا جاتا تو زخم کی جگہ سے باہر نکل جاتا، دوا پلائی جاتی تو زخم کی جگہ سے دوا باہر نکل جاتی، حتیٰ کہ جو ہے آپ کا جب آخری وقت تھا تو اپنے شہزادے حضرت ابن عمر کو بلا کے بیٹا فرمایا کہ بیٹے عبداللہ جا کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اور آ کے عرض کرنا آپ کی بارگاہ میں کہ دیکھو کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں جو جگہ رکھی اپنے لیے، معروضہ یہ رکھنا کہ میرے یعنی عمر کے لیے وہ جگہ عطا فرما دے تو مہربانی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ نکل کر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے والد کا معروضہ رکھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اگر عائشہ صدیقہ نے جو اپنے لیے جگہ رکھی ام المؤمنین نے وہ مجھے دے دے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ دیتی ہوں تو مجھے جو ہے جنت البقیع میں مدفون کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بی بی عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پورا معروضہ رکھا سامنے۔ تو اس وقت جو ہے اپنے والد کا مدد جب معروضہ رکھا تو اس وقت بی بی عائشہ صدیقہ رو پڑی، فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، میں اس جگہ پر اپنے اوپر جو ہے آپ کے والد کو فوقیت دیتی ہوں، وہ جگہ انہیں عطا فرما دیتی ہوں۔ تو آپ کے وفات کے بعد آپ کی جنازہ
پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو مدفن کیا گیا. یہ آپ کی سیرت کے چند پہلوات آپ کے سامنے رکھے گئے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ.